السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس پروگرام کے ساتھ میں حفظ الایوبی۔ ناظرین، انکم ٹیکس گوشوارہ 2020 اس کے مسائل کیا ہیں؟ حکومت نے اور ایف بی آر نے 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے، اس کے بعد گوشواروں کی تاریخ آگے نہیں بڑھائی جائے گی۔ کیا گوشوارہ مکمل ہے؟ اس میں کوئی مسائل نہیں ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق پاکستان ٹیکس بار نے بھی احتجاج کیا ہے کہ انکم ٹیکس گوشوارہ 2020 ابھی تک نامکمل ہے، کیونکہ اس میں جو خامیاں ہیں وہ دور نہیں کی گئیں۔ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں افتخار شبیر صاحب، آپ سابق صدر ہیں لاہور ٹیکس بار کے اور صدر ہیں آل پاکستان ٹیکس فورم کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں راجہ حسن اختر صاحب، آپ صدر ہیں لاہور بزنس مین فرنٹ کے، فیڈریشن چیمبر سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کی بھی رائے جانتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کی جو ڈیٹ انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے 8 دسمبر، اس کو فردر جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے ٹل دی جب تک سچویشن جو ہے بہتر نہیں ہوتی۔ ادروائز اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، ہمارے جو 35 لاکھ کے قریب جو اینٹین ہولڈرز ہیں، اسی طرح ہمارے جو 1 لاکھ سے زیادہ ہیں جن لوگوں کے جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں، وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے، وہ ٹیکس ریٹرنز نہیں فائل کر رہے۔ تو ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ضروری ہے، جو لوگ ٹیکس ریٹرن نہیں دیتے۔ جو لوگ ٹیکس ریٹرنز فائل کر رہے ہیں ان کو جو ہے فرینڈلی پالیسیز دی جائیں، ان کو ٹیکس ریلیف دیا جائے۔ تو ہمیں ٹیکس ریٹس کو بھی کم کرنا چاہیے۔ ہماری طرف سے جو بار کی طرف سے، پاکستان ٹیکس بار کی طرف سے جو پرپوزلز دی گئی ہیں، لاسٹ ہم نے جو ویبینار کیا ہے پاکستان ٹیکس بار کے حوالے سے، اس میں ہم نے انکم ٹیکس کو بریفلی ڈسکس کیا ہے۔ وہ کافی ڈیفیکٹیو ریٹرن ہے، اس ریٹرن کے اندر کافی چینجنگ ہونے والی ہے۔ اس چینجنگ کو مد نظر رکھا جائے، اس میں جو کیلکولیشنز کی پرابلمز ہیں، آئرس کی پرابلمز ہیں، اس پرابلم کو دور کیا جائے تاکہ ریٹرن ایک پراپر ریٹرن بنے، اور ریٹرن میں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو جو ٹیکس مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ کم سے کم کیے جائیں۔ کہ ایک اس سال جو چینجز جو لوگوں کو اب فیل ہو رہی ہے، جو پچھلے فائنانس آرڈیننس میں آنے کی وجہ سے یا ایکٹ بنا اس کی وجہ سے، کہ فائنل ٹیکس رجیم کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا، اس کے ریٹرنز کو بھی ختم کر دیا گیا، لیکن اس کے بارے میں کوئی لوگوں اور ٹریڈرز کے اندر ایسی آگاہی نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے پروگرام کیے گئے، اور نہ ہی کوئی ٹریڈ یونینز کے حوالے سے تاجروں کی تنظیموں نے یا چیمبر آف کامرس نے لوگوں کو گائیڈ کیا۔ تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ گوشواروں کو سادہ بھی کیا جائے، آسان بھی کیا جائے، اور یہ جو منیمم ٹیکس کا ایک ایشو ہے، اس کو ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کو کہ اب آپ نے کیسے ریٹرنز اپنی فائل کرنی ہے، آپ نے سٹاکس کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور پروفیشنل بندے کو آپ نے ہائر کرنا ہے، چاہے وہ اکاؤنٹنٹ ہے، چاہے لائر ہے، چاہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کسی بھی حوالے سے اپنے اکاؤنٹ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے سٹاک کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی روزمرہ زندگی کے جو اکاؤنٹس ہیں، جو ٹریڈنگ کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، اس کو پورا اکاؤنٹنگ پوائنٹ آف ویو سے رکھا جائے۔ تو جب تک ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ہم کیسے ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ افتخار شبیر صاحب، 1-2 دن پہلے پاکستان ٹیکس بار نے سیمینار کیا ہے، اس میں انہوں نے بھرپور احتجاج کیا ہے کہ گوشوارہ جو 2020 ہے وہ نامکمل ہے، کیونکہ اس میں ابھی جو خامیاں وہ دور نہیں کی گئیں۔ دوسری طرف حکومت اور ایف بی آر کہہ رہی ہے جناب 8 دسمبر کی آخری ڈیٹ ہے، آگے تاریخ نہیں دی جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوبی صاحب، بالکل پاکستان ٹیکس بار نے جو پروٹیسٹ کیا ہے، احتجاج کیا ہے، وہ بالکل بجائے ہے۔ ابھی تک گوشوارے میں کچھ ایسی خامیاں ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں ایف بی آر کو مختلف اوقات پہ، لیکن ابھی تک وہ دور نہیں کی گئیں۔ اس میں انہوں نے کیا ہے کہ کچھ چیزیں منیمم ٹیکس کی جو تھیں اس کے ابھی بھی کالم اوپن نہیں کیے گئے، جیسے سیکشن 153 ہے جس میں کانٹریکٹرز آتے ہیں اور سروس اورینٹیڈ بزنس آتے ہیں، وہ ابھی تک وہاں پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کا کالم اوپن نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سیکشن 233 ہے جس میں بروکریج اینڈ کمیشن آتی ہے، اس کا سیکشن بھی اوپن نہیں کیا گیا۔ تو جب کسی نے اپنی ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ شخص اپنی ایڈجسٹمنٹ کہاں پہ ڈالے؟ وہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو ایف بی آر کو نوٹس لینا چاہیے اور امیڈیٹلی اس کو ریموو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب تک یہ گوشوارہ جب وہ جو خامیاں دور نہیں ہوں گی، آپ سمجھتے ہیں اس کو مکمل مانا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بالکل انکمپلیٹ گوشوارہ ہے، یہ بالکل کسی بھی صورت میں مکمل نہیں ہے۔ جب ایک آدمی کو اس کا ٹیکس کا کریڈٹ ہی نہیں دیا جائے گا، ایڈجسٹمنٹ نہیں دی جائے گی، تو وہ اپنا ریٹرن کیسے جمع کرائے گا؟ اچھا، یہ جو ابھی جو ٹیکس کے دائرہ کار کو تبدیل کیا ہے، جو ریڈکشن ان کے چینج کی ہے کیسز کی،
اس کی وجہ سے بھی اس پہ انکم ٹیکس گوشوارے پہ کوئی اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ نہیں گوشوارے پہ اس سے تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ گوشوارہ تو آن لائن آئرس پہ جاتا ہے، اس پہ اس سے یونٹ چینج ہونے سے یا جیوریڈکشن چینج ہونے سے کوئی اثر نہیں ہے۔ اس دفعہ جس طرح ہر دفعہ وہ گوشوارے جب جاتے ہیں ان کا سسٹم بیٹھ جاتا ہے، اس دفعہ بھی کوئی ایسا معاملہ فی الحال تو سسٹم بیٹھا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک لوڈ ہی نہیں ہے، لوگ ابھی آ ہی نہیں رہے گوشوارے جمع کروانے کے لیے، جی جی تو اس لیے ابھی تو سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، لیکن یہ دسمبر کے فرسٹ ویک میں بیٹھ جائے گا جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے، جو آخری دنوں میں جو آخری دنوں میں 8-9 دن افتخار پہلے۔ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ راجہ صاحب، آپ کے بزنس مین ہے جو تاجر برادری ہے، گوشوارہ آخری دنوں میں آ کے اپنا جمع کرواتے ہیں، یہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا پتہ بھی ہم نے گوشوارہ جمع کروانا ہے، کہ یہ ہمارا المیہ ہے، بجلی کا بل ہو، گیس کا بل ہو، یا کوئی پیسے بینک میں جمع کروانے ہو، وہ دن آخری دنوں میں جا کے ہوتا ہے، یہ کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوبی صاحب، شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے تاجروں کی نمائندگی کے لیے یہاں بلایا، اور آپ نے سب سے پہلا جو آپ کا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو ڈیلے کیوں کرتے ہیں، بجلی کا بل آخری ٹائم پہ کیوں جمع کرواتے ہیں، یا ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ آخری دنوں میں یا آخری لمحات میں جی لوگ کیوں جمع ہوتی کیوں ہے؟ جمع کرواتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ خوف ہے۔ تاجروں کے اندر ایک وہ ٹیکس ریٹرن جی ہی جی ایک خوف کی علامت ہے۔ وہ خوف کی علامت اس لیے ہے کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے وہ ٹیکس ریٹرن جو اس کے 4 صفحے ہیں، 5 صفحے ہیں، پھر اس کے کالم ہیں، پھر اس کے سب کالم ہیں، ان کو سمجھنا کسی عام تاجر کے لیے ممکن بلکہ راجہ صاحب، بالکل وہ تو ناممکن عام ہے۔ بندہ تو نہیں، وہ آپ جیسے کہہ عام رہے ہیں تاجر تاجر نہیں تو سمجھ اس کو نہیں سکتا۔ بھر سکتا، لیکن جو اچھا، ڈپارٹمنٹ کے تاجر کمشنر ہے نا، میرے اندازے مطابق چیف کمشنر بھی شاید اس کو فل نہ کر سکے۔ فل نہ کر سکے۔ اچھا، سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ ایک خوف ہے، اس خوف نے اس کو روکے رکھا کہ یہ مصیبت میرے سر سے ٹل جائے گی، لیکن وہ مصیبت سر سے ٹلنے والی ہے نہیں۔ کیونکہ گوشوارہ نہیں جمع کرائیں گے، پلنٹی شروع ہو جائیں گی، نوٹس آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ ظاہر ہے آخر پہ جا کے اس کو وہ کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر الٹیمیٹلی وہ کسی نہ کسی اپنے کسی لائر کو اپروچ کرتا ہے، اس کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ اب لائرز جو ہیں وہ جو ہمارے ٹیکس بار کے لائرز ہیں وہ زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں۔ اب مجھے اس کا اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس شاید نہ ہو کہ جو لائرز ہیں وہ اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ جی جو جی تاجروں کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا بالکل، ایک تو ہوتا ہے نا امپاسبل، بالکل ناممکن ہے، مان لیا جو آلریڈی ناممکن ٹیکس ہے۔ ہر سال جن کی ریٹرن جاتی ہے ہاں راج جی، صاحب، وہ تو اپنے ٹائم سے ان کو جمع کروانی چاہیے ہر بہت سارے لوگ اپنی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ ٹائم پہ بھی جمع کرواتے ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ لیٹ ہو یا جاتے ہیں۔ ایک تاجر برادری مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ان پچھلے 70 سالوں میں جی جی ہم کوئی ایک فارم ایسا نہیں بنا سکے جس کو جو ہمارے لیے قابل عمل ہو، جس کو فل سمجھنا کرنا آسان آسان ہو، جی اور وہ کسی ایک صفحے پر اردو زبان میں اگر آ جائے تو ہر بندہ جو ہے وہ اس کو، ایک عام پان والا، ایک عام ریڑھی والا جو ہے وہ اس کو آسانی سے فل کر سکے۔ آپ کے پاس ٹیکس نیٹ ورک جو ہے وہ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا، جی جی لوگوں کا اعتماد بڑھے گا، لوگوں کا کانفیڈنس بڑھے گا۔ آپ اس کو اپنی قومی زبان میں لے کے آئیں، اور جو اس کے سب سیکشن ہیں جی جی ان کو منیمائز کر دیں یا بالکل ختم کر دیں۔ سب سیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی ڈیٹیل کا کوئی اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا۔ سمپل سی بات ہے کہ جی ایک شخص اگر امپورٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے نالج میں ہے کہ وہ یہ پروڈکٹ، یہ کموڈٹی کا وہ امپورٹر ہے، وہ آپ کو سارے ٹیکسز وہاں ایئرپورٹ پہ، ڈرائی پورٹ پہ وہ دے کے باہر اپنا پروڈکٹ لے کے آتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی انکم آتی ہے وہ بڑی سمپل سی انکم ہے کہ اس کا پروفٹ مارجن کتنا ہے، اس پہ آپ آرام سے ٹیکس لے لیں۔ یہ چیزیں بڑی سمپل ہیں، ان کو کمپلیکیٹڈ اس لیے ہم کرتے ہیں شاید کرپشن کا دروازہ کھولنے کے لیے۔ کرپشن کا دروازہ راج صاحب، کھولنے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کے 3-4 جو سوال ہیں آپ نے ریز کر دیے ہیں افتخار صاحب، انہوں نے کہا جو ایک خوف ہے، کوئی ریٹرن جمع کروانا کوئی خوف ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ جو اس میں ڈیٹیل مانگے جاتی ہیں، جب آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو آلریڈی اس میں آ جاتی ہے۔ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، کیا آج تک آپ کیونکہ ٹیکس سے ریلیٹڈ ہیں، صدر بھی ہیں،
اور اس سابق صدر بھی ہیں ٹیکس بار کے. کبھی ایف بی آر کے افسر نے ریٹرن کو کبھی کسی نے پڑھا ہے جس پر وہ نوٹس کرتے ہیں آپ کے تجربے کے مطابق؟ نوٹس تو وہ کر دیتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. زیادہ تر تو جو کمپیوٹر بیلٹنگ سے بھی آڈٹ کیا جاتا ہے, سلیکٹ کیے جاتے ہیں کیسز, اس کی وجہ سے بھی لوگ کافی گھبراتے ہیں ریٹرن فائل کرنے سے. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ریٹرن نہیں دے رہا وہ تو سکون میں ہے, اور جو شخص ریٹرن دے رہا ہے وہ پھنس جاتا ہے. اور وہ بھی اسی طرح رہے, بے شمار دنیا ہے, بڑے اچھے اچھے بزنس مین ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹیکس ریٹرن نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, ان کو نیٹ ورک میں لانے کی کوشش بھی نہیں کی جا رہی. نہیں جس طرح وہ کہہ رہے تھے راج صاحب, ایک تو شعور نہیں ہے, کلچر کو فروغ نہیں دیا گیا ریٹرن کو کہ, لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن اب تو اردو زبان میں بھی آ گیا گوشوارہ. جی وہ بالکل آ گیا, گوشوارہ آ گیا. میرا خیال راجہ صاحب کے علم میں نہیں تھا, اردو زبان میں بھی آ گیا. تمام زبانوں میں تقریباً, اردو میں بھی, سرائکی میں بھی, کئی زبانوں میں وہ آ چکا ہے گوشوارہ. گوشوارہ میں جو ڈیٹیل ہے ساری, کیا واقعی وہ جو بندہ جمع کرواتا ہے وہ صحیح ہوتی ہیں, اس پہ عمل درآمد اگر وہ ایف بی آر کرتا ہے اس کے باوجود اس کو آڈٹ کھولی جاتا ہے, اس میں کیا نئی چیز کیا نکلتی ہے؟ نئی چیز تو کچھ بھی نہیں نکلتی ہے, ایک طرح سے لوگوں کو ہراسمنٹ ہی کی جاتی ہے آڈٹ کے ذریعے. جی, کیونکہ جو یہ آرڈیننس ہے 2001 کا, اس میں پہلے تو کوئی ایسی شک نہیں تھی. پھر یہ سیکشن 177 جب سے انٹروڈیوس کیا گیا, یہ آڈٹ میں سلیکشن ہونے لگی, اس کی وجہ سے کافی ہراسمنٹ پیدا ہوئی اور لوگ گوشوارے جمع کرانے سے بھی کتراتے ہیں. جس طرح راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ایک آدمی نہیں سمجھ پاتا کہ اس میں کیا کیا پرابلمس آ سکتی ہیں, اس وجہ سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کیا جائے اور گوشوارے نہ جمع کرائے جائیں. جس طرح آپ کے ٹیکس بارز گوشوارے پہ سیمینارز کرتی ہیں, ورکشاپس کرتی ہیں, کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ شعور آگاہی کے لیے کچھ صرف گوشوارے کے اوپر تاجر برادری سے کچھ سیمینارز کروائے, کچھ ورکشاپس کروائے, ان کو اویئرنیس دے, جس طرح ہر سٹالوں پہ اس کا گوشوارہ اردو میں ایک صفحے کا ہر بڑے سٹال پر, ہر بڑے سٹور پر مل جائے؟ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے, لیکن اب ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب زیادہ تر جو ہے نا وہ آئرس کی وجہ سے آن لائن ریٹرنز فائل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ گوشوارہ مینول تو ویسے بھی آلموسٹ ختم ہو چکا ہے, ختم ہی ہو چکا ہے آلموسٹ. بہت ہی کم لوگ ہیں جو جمع کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, میرا خیال نہ ہونے کے برابر ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ورک شاپ وغیرہ ضرور کروانی چاہیے, اس میں تاجر برادری کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, ان کے ساتھ میٹنگز وغیرہ کرنی چاہیے تاکہ ان کی بات سنی جائے. جو آڈٹ میں تفصیل مانگی جاتی ہیں کلائنٹ سے, آپ کے کلائنٹ سے مانگی جاتی ہیں, وہ ریٹرن میں موجود ہوتی ہیں یا نہیں؟ ریٹرن میں بالکل موجود ہوتی ہیں, اس کے باوجود مانگی جاتی ہیں, ان سے اکاؤنٹس مانگے جاتے ہیں, بینک سٹیٹمنٹس مانگی جاتی ہیں, کیونکہ ریٹرنز میں تو صرف فگرز انکارپوریٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ آڈٹ کی بھیجتے ہیں نوٹس, اس میں تو وہ بکس آف اکاؤنٹس مانگتے ہیں, بینک سٹیٹمنٹس مانگتے ہیں, اور اگر کوئی ایڈیشن ہوئی ہوتی ہے ایسٹس میں اس کی ڈیٹیل مانگتے ہیں. اس دفعہ جو میرے علم میں آیا, اگر کوئی گوشوارہ جمع نہیں کروائے گا اس کی پلنٹیز 40,000 سے شروع ہوگی. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, پہلے کتنا جرمانہ تھا گوشوارہ جمع نہ کروانے کا, اب جو 40,000 ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا یا کم ہوگا, آپ نے اس کے بارے تفصیل ہمارے ناظرین کو بتانی ہے. ناظرین یہاں چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی افتخار شبیر صاحب. جی بالکل, سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ 40,000 تک پینلٹی ہوگی. جی جی, لیکن ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی. پہلے کتنے پینلٹیز اگر گوشوارہ کو جمع نہیں کرواتا تو؟ پہلے تو ایز سچ ابھی تو میکسیمم پینلٹی جو تھی 25,000 تک لگا رہے تھے. ٹھیک ہے, اگر ایک گوشوارہ جمع نہیں کرواتا, یہ پر ڈے ہوتی ہے کہ سالانہ ہوتی ہے؟ نہیں, انکم ٹیکس ریٹرنز کی تو اینولی پینلٹی لگاتے ہیں. میکسیمم پینلٹی جو تھا نا, ڈپٹی کمشنر آتھرائز ہے, میکسیمم 25,000 سے زیادہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی گوشوارہ لیٹ جمع کرواتا ہے تو کمشنر کے پاس یا ڈی سی کے پاس اختیارات ہیں اس کو قبول کر لیا جائے, اس کو جرمانہ نہ کیا جائے؟ ویسے آج کل جو ہو رہا ہے وہ تو یہی ہو رہا ہے کہ لوگ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل ہونے کے لیے 1,000 پینلٹی دیتے ہیں, وہ بینک میں پیسے جمع ہوتے ہیں, ریٹرن فائل کرتے ہیں, وہ ATL میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ تو فی الحال کسی کو کوئی ایسے نوٹس نہیں آ رہے, لیکن اگر آئیں تو وہ آتھرائز ہیں بالکل کہ وہ فائن کر سکتے ہیں. اچھا, جس بندے نے NTIN آج لیا ہے وہ اگلے ہفتے میں اس میں ATL لسٹ میں آ جائے گا اس کا نام, اگر آج ایکٹیو ہوا ہے وہ؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا, اس کو ریٹرن سبمٹ کرنی پڑے گی. اگر آج اس نے آج NTN لیا ہے تو اس کو 2019 کی ریٹرن سبمٹ کرے گا تو وہ ATL میں 1 سال پچھلے کی, کیونکہ ایکٹیو ٹیکس لسٹ جو ہے نا وہ ہر سال 1 مارچ کو جاری کی جاتی ہے اور وہ 1 سال تک چلتی ہے.
اور پھر ہر ہفتے بعد بھی وہ ہوتی ہے نا، اپڈیٹ ہوتی ہے. اب تو وہ امیڈیٹلی ہو جاتی ہے. اگر آپ آج اپنا گوشوارہ جمع کراتے ہیں 2019 کا 1000 پینلٹی دیتے ہیں تو آپ امیڈیٹلی ایکٹیو لسٹ میں آ جائیں گے. اچھا، جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے اور گوشوارہ ہے کو ٹیکس بیس کو بڑھانے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، بالکل اس میں رکاوٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. ٹیکس بیس مشکلات جس طرح وہ راجہ صاحب کہہ رہے تھے بڑی مشکل ہے، نہیں، مشکل مسئلہ یہی راجہ صاحب کی بات ایک طریقے سے ٹھیک ہے کہ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل آتی ہے. اگر اس کو 1 پیج پہ لے آیا جائے، جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا آپ کے اس پروگرام میں، کہ اگر اسے سنگل پیج پہ لے آئیں تو اس میں کافی آسانی پیدا ہو جائے گی، لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. راجہ صاحب اگر 1 صفحے کی بھی ریٹرن آ جائے، کیا آسان آ جائے، اردو میں آ جائے، جو گوشوارہ دے رہے ہیں وہی جمع کروائیں گے؟ آپ کے سمجھتے نہیں بھی آ سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں جی، میں آپ کے اس چینل کے پلیٹ فارم سے میں افتخار بشیر صاحب کو اور جو لاہور ٹیکس بار ہے، لاہور ٹیکس بار ہے، میں ان کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈائریکٹ انٹریکشن میں ہیں ٹیکس، جو جتنے بھی ٹیکس پیئرز ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ ان کے ساتھ انتہائی قریبی رابطے میں ہوتے ہیں. جو ہمارا وکیل ہوتا ہے اس کے سامنے سب چیز اوپن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں سب سے پہلے تو ان سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ایسا، یہ زیادہ بہتر ہم سے ویژن رکھتے ہیں، کوئی ایسا ایک پیپر بنا دیں ٹیکس کا، کوئی ایسا ٹیکس ریٹرن کا ایسا ایک سیمپل بنا کے گورنمنٹ کو بھیجیں، سینٹ کو بھیجیں، تمام چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کو بھیجیں، تاکہ اس کو ہم گورنمنٹ سے اپروو کروائیں. جو چیمبر کی ذمہ داری ہے نا ٹیکس بار کو. نہیں، چیمبر تک وہ چیز آ جائے. بڑے ستون ہے ٹیکس کے، ایک چیمبر اور ٹیکس بارز. میں اپنے پلیٹ فارم سے میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے، کہ یہ کوئی ایسا نمونہ، کوئی ایسا سیمپل بنا کے یہ لے کے آئیں چیمبر میں، ہم اس کو فارورڈ کریں گے، اس کے بارے میں ایک تحریک چلائیں گے، اس کو قومی اسمبلی تک، افتخار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، قومی اسمبلی تک اور سینٹ تک ہم لے کے جائیں گے. ہم تمام جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں سب سے رابطہ کریں گے. اس سے ایک ایسا اگر پیپر ہم سامنے لے آتے ہیں، اس سے آٹومیٹکلی آپ کا ٹیکس نیٹ ورک بھی بڑھے گا اور لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھے گا. ویسے دیکھیں، میرا خیال ہے یہ ایک کام لاہور بار کی طرف سے اگر اس کی انیشیٹو ہو جائے تو یہ بڑا اچھا ایک مثبت قدم ہوگا. آج پروگرام میں بھی آپ نے اٹھائی ہے اور انشاءاللہ اس کو ذاتی طور پہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے. راج صاحب، لیکن وہ جو میرا سوال ہے وہیں پہ ہے، تاجر برادری رشوت دینا منظور کر لیتی ہے لیکن گوشوارہ جمع کروانا ان کے لیے موت ہے. دیکھیں، جب لوگوں کے اندر آپ خوف پیدا کر دیں گے، خوف ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو آپ کو غلط راستے پہ لے کے جاتا ہے. اس خوف کو ختم کریں. وہ جب خوف ختم ہو جائے گا، ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا بٹوین ٹیکس پیئر اور بٹوین FBR. جو اگر وہ کانفیڈنس ہم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، خوف ختم ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی لوگ ناجائز راستہ، کسی غلط راستے کو اختیار نہیں کریں گے. وہ ٹیکس دینے میں خوشی محسوس کریں گے. مثلا میں اگر ٹیکس دے رہا ہوں، مجھے اگر ایک ڈیو رسپیکٹ ملتی ہے بازار کے اندر، گورنمنٹ آفیسز کے اندر، ایئرپورٹس کے اندر، ریسٹورینٹس کے اندر، مجھے اگر ایک ڈیو رسپیکٹ ملتی ہے تو میں اس کو اویل کر کے خوش ہوں گا، میں اس سے پھر بھاگوں گا نہیں. وہی تو ہم بات کر رہے تھے، جو کلچر اس کو پروموٹ نہیں نہ کیا گیا، ٹیکس کلچر کو پروموٹ نہیں کیا گیا. ٹیکس کلچر کو پروموٹ نہ کرنے کی ایک مین وجہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو اس کے نافذ کرنے والے ہیں. جو FBR کی ذمہ داری ہے، وہ میں سمجھتا ہوں وہ لوگوں کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کر سکتا ہے، لوگوں کو اپنے قریب لا سکتا ہے. کچھ تھوڑی اصلاحات کر کے ہم زیادہ بہتر طریقے سے ٹیکس کلیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. ویسے رائے صاحب، ایک آدمی جو ریٹرن اپنی جمع کرواتا ہے، NTN ہولڈر ہے ETN لسٹ میں، سال میں وہ کتنے اپنے فائدے لے سکتا ہے؟ اگر آپ کی تاجر برادری کو پتہ چل جائے تو گوشوارہ ہر بندہ جمع کروانا شروع کر دے. لیکن دینا ہمیں اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مثلا اگر آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، ترکی جا رہے ہیں، کسی آپ کراچی پہ جا رہے ہیں، لاہور ٹریول، آپ لاہور سے کسی اسلام آباد آپ نے ٹریول کرنا ہے، ایئرپورٹ پہ اگر آپ کو کوئی ویلکم کرتا ہے، کوئی آپ کو پھولوں کا گلدستہ پیش کر دیتا ہے ٹیکس پیئر کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑا اچھا کلچر ہوگا. اس کو آپ ایک جگہ پہ بٹھا کے چائے کا کپ پلا دیں اور اس کو اچھے طریقے سے رخصت کریں، وہ آنر فیل کرے گا. یعنی کہ جو چائے کی پیالی پہ ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ نوٹس کے ذریعے خوف سے نہیں ہو سکتا. جو کام آپ محبت سے کر سکتے ہیں، وہ کسی کو دبکا مار کے، کسی کو
کسی کے اندر ہراسمنٹ پیدا کر کے آپ نہیں کر تو کوئی سکتے. ٹیکس نہیں دینا چاہتا. نہیں دیتے ہیں لوگ, دینا اعتماد نہیں ہے لوگوں کو نا. اگر ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے اس کا وہ جواب ایک الگ آج ایشو تک ہے. کوئی نہیں ملا, ان کو جواب وہ نہیں ملا. اگر ان الگ کو ایک- جواب ملنا شروع ہو جائے تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر رسپیکٹ ملے تو مجھے پتہ ہے میرے بچوں کے سامنے میری رسپیکٹ ہوئی ہے تو بچوں کو پتہ ہوگا یہ ٹیکس کی وجہ سے ہے, وہ ٹیکس کلچر ہے جو پروموٹ ہو جائے گا. افتخار شبیر صاحب, جس طرح راج صاحب کہہ رہے تھے, کون سے ایسے فوائد ہیں جو عام بندہ جس کی انکم 4 لاکھ سے انکم وہ گوشوارہ شروع ہوتا ہے نا 8 لاکھ سے, تو وہ کون سا لوگ ہیں جو تھوڑی انکم والے ہیں وہ اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں حکومت سے بالکل اٹھا گوشوارہ سکتے جمع کروا کے؟ ہیں. گوشوارہ جمع کرانے کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک تو آپ گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس دیتے ہیں, اگر آپ فائلر ہیں تو وہ ہاف ہے, نان فائلر کا ڈبل ہے. اسی طرح آپ کو جو بینک سے پروفٹ مل رہے ہیں, آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, فائلر کا ریٹ کم ہے 15% ہے, نان فائلر کا 30% ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کافی سارے فوائد ہیں. کیش وڈرال پہ فائلر کے لیے آپ اگر 50,000 سے زیادہ اماؤنٹ وڈرا کرتے ہیں سنگل ٹرانزیکشن تو آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. نان فائلر کے لیے ٹیکس ہے. تو یہ سارے فوائد ہیں. آپ ریٹرن جمع کرائیں گے تو آپ یہ فوائد اویل کر سکتے ہیں نا. اچھا, جو میں ایک عام سی مثال دے رہا ہوں, میری 4 لاکھ انکم ہے, میں اپنا گوشوارہ جمع کروا دیتا ہوں. سال بعد میں اپنے کون سا سورس بتاؤں گا, موبائل کے ڈاٹا نکلواؤں گا, بینک سٹیٹمنٹ نکلواؤں گا, اپنی بجلی کے بل نکلواؤں گا, گیس کے بل نکلواؤں گا, جن میں نے ٹیکس ادا کیا ہے کہ اگر میرے ان سے پیسے بڑھ گئے مجھے ریفنڈ مل جائے گا اس کا. نہیں اس میں عام سے مثال, چھوٹا سوال. نہیں اس میں آپ کے جو ہے نا منیمم ٹیکس, بجلی کا بل جو ہے وہ تو آپ کا منیمم ٹیکس میں آ جائے گا. اگر آپ کا 7,000 ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے اور آپ کی ٹیکس لائبلٹی 5,000 ہے تو وہ آپ کا ایڈجسٹ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, اس پہ آپ کو کوئی ریفنڈ نہیں ہے. جو آپ کے ایڈجسٹیبل ہیں اس میں ٹیلی فون کا آ جائے گا, موبائل کا آ جائے گا, یہ آپ کے ایڈجسٹ ہو جائیں گے. میرے اخراجات ہیں جو وہ اسی میں آ جائیں گے. نہیں اخراجات کا تو اس سے لنک ہی کوئی نہیں نا. آپ کے جو بزنس ایکسپینسز ہیں وہ آپ کا پروفٹ اینڈ لاس بنے گا, اس کے بعد جو آپ کی نیٹ انکم بنے گی اس کا ٹیکس بنے گا. 11.5 لاکھ لوگ جو ریٹرن جمع کروا رہے ہیں وہ نیل کی کروا رہے ہیں, ان کو کیا فائدہ ہے؟ نیل کی جمع کروانے کا ان کا فائدہ کیا ہے؟ گوشوارہ ایک تھوڑا سا مجھے ہمارے ناظرین کو, جو حکومت کو اس کو کیا فائدہ ہے نیل کی ریٹرن لینے کا؟ حکومت کو ان سے ویسے ان کو آزاد کر دیا جائے تو ویسے صحیح نہیں. حکومت کو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ تو اپنی استادیاں لگا رہے ہیں نا, صرف اپنے نمبر بنا لے کہ ہمارے گوشوارے اتنے ہیں, جمع کروا دیتے ہیں گوشوارے کے ہم ATL میں شامل ہو جائیں. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بلو ٹیکسیبل لمٹ ریٹرن جمع کرا دیتے ہیں. جی لیکن ان کو نہیں پوچھا جاتا. کئی بندے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں 10 سال سے وہ BTL ریٹرن جمع کرا رہے ہیں, ان کا کیس کبھی آڈٹ میں سلیکٹ نہیں ہوا. پورے پاکستان میں 3 LTO ہیں جن کو اب LTO بنا دیا گیا. پہلے تو لاہور ٹیکس یونٹ تھا, اب لاہور ٹیکس آفس بنا دیا گیا ہے, جو پورے پاکستان سے تقریباً 70-80% ٹیکس جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرتے ہیں. 3 LTO اور 22 سے زائد وہ RTOs ہیں پاکستان بھر میں. اگر وہ 70% بھی اکٹھا کریں تو وہ 22 RTOs وہ 30% پورا کرنے کے لیے اتنا جو خوف پھیلایا ہوا ہے وہ کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ خوف تو اسی طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ فرینڈلی ایٹماسفیئر پیدا کریں, ٹیکس گزاروں کو کوئی سہولیات دی جائیں تاکہ انہیں پتہ لگے کہ ہم ٹیکس دیں گے تو ہمیں کوئی بینیفٹ بھی دیے جا رہے ہیں. جس طرح راجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم اگر ایئرپورٹ پہ ٹریول کرتے ہیں تو کوئی لانچ بنا دیا جائے کہ جی یہ ٹیکس گزاروں کے لیے ہم نے لانچ بنایا, ان کو پھول پیش کر دیے جائے. پھول تو چلے دور کی بات ہے, ایک کپ ٹی دے دیں کہ ٹیکس پیئر ہے. ان میں آڈٹ میں کھلتا ہے کیس, ٹیکس پیئر کہاں سے خوف زدہ ہوتا ہے؟ جب آڈٹ کھلتا ہے وہ اسیسمنٹ سے خوف زدہ ہوتا ہے, اپیل میں اس کا حق میں فیصلہ نہیں ہوتا, وہاں سے وہ پریشان ہوتا ہے. ٹریبیونل میں جا کے فیکٹ اینڈ فائنڈنگ جو ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, اس کے اوپر وہ پریشان ہوتا ہے, عدالت میں جا کے پریشان ہوتا ہے. خوف کہاں سے اس کو پیدا ہوتا ہے؟ خوف تو اس کو یہی پیدا ہوتا ہے کیونکہ بے شمار ٹیکس گزار ایسے ہیں کہ جو اپنے پورے ایسیٹس ڈکلیئر نہیں کرتے, اپنے بینک اکاؤنٹس ایون اپنے لائرس تک کو نہیں بتاتے. تو جب وہ آڈٹ میں آتے ہیں تو ان کا سارا کٹا چٹا کھل جاتا ہے, تو اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. اسٹیٹمنٹ بھی نکل آتی ہے. ڈپارٹمنٹ کی تو غلطی نہیں ہے نا, پھر تو وہ دیکھو وہ اس ٹیکس پیئر کی غلطی ہے نا, بالکل اپنے کونسل کو صحیح بتایا نہیں, سچ بالکل بتایا اسی نہیں. طرح ہی ہوتا ہے. کافی سارے کیسز میں ایسا ہوا ہے, میرے کئی کلائنٹس کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے کہ ایون انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ جی میرے 5 اکاؤنٹ ہیں. جب وہ آڈٹ میں آتے ہیں تو پھر وہ پھنس جاتے ہیں. تو پھر افتخار صاحب, جو تعمیراتی شعبے کے لیے منسٹری حکومت نے دی ہے تو اس کی بھی آخری ڈیٹ 31 دسمبر آ رہی ہے, لیکن 8 دسمبر حکومت نے دی ہے گوشواروں کی آخری تاریخ. اس میں کوئی کالمز ہیں جس میں آپ سمجھتے تعمیراتی شعبے کے لیے جو منسٹری ہے اس گوشوارے میں جن کو ابھی درست کرنے کی ضرورت ہے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। जी इफ्तिखार साहब, नहीं, मेरे ख्याल में उसमें तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही वो जो तामीराती शोबे में, लेकिन उसकी जो डेडलाइन दी गई है वो बहुत कम है, शॉर्ट टाइम है। उसको हुकूमत को चाहिए कि फर्दर कम से कम 31 मार्च तक टाइम दिया जाए। यानी कि 31 मार्च तक सिर्फ अवेल करने के लिए कि या प्रोजेक्ट मुकम्मल करने? प्रोजेक्ट भी वो 30 सितंबर 2022 तक कह रहे हैं मुकम्मल करने। समझते हैं मुकम्मल हो सकते हैं प्रोजेक्ट, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई अपना नहीं, फैक्ट्री ये लगा देनी। पॉसिबल नहीं है, इस तरह मुमकिन नहीं है। उनको चाहिए कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें। जब एक स्कीम दी गई है तो उसमें मुराद भी मजीद दी अच्छा, गई। आपके नज़र में कोई आया है ऐसा क्लाइंट जिसने कहा हो मुझे डेवलपर में या बिल्डर में मुझे रजिस्टर करवा दे, मैं को फ़ायदा उठाना चाहता हूँ? जी, काफ़ी क्लाइंट्स हैं। अच्छा, वो क्या उसमें क्या फ़ायदा होगा? जितनी शराइत हैं, जितने कदगन लगाई गई हैं, किसी को अवेल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए आपकी नज़र में? नहीं, मेरी नज़र में तो करनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स भी हैं। जी जी, क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट उठा सकता है वो? 2022 तक हम प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेगा? वो उसमें तो मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, मज़ीद कोई 6 महीने या साल का टाइम दिया जाए, ताकि अगर उनको कोई मुराद दी गई है तो वो उसे अवेल भी कर सकें। इफ्तिखार साहब, आपको इस लाइन में टैक्स की में आए हो कितना अरसा हो गया? मुझे ऑलमोस्ट उसमें 25 साल हो गए। 25 साल में जितनी मिनिस्ट्री आई हैं, वो ऐसे मिनिस्ट्री भी आई है जो सबके लिए यकसा हो और उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हुआ हो हुकूमत को आज तक। मेरा इसको ख्याल कामयाब कराने में ब्यूरोक्रेसी का ज़्यादा हाथ है या हुकूमत का खुद अपना हाथ होता है? मुझे साल तो नहीं याद, लेकिन एक दफ़ा हुआ था ये, रिटर्न भी सिंगल पेज की आई थी और उस साल काफ़ी रेवेन्यू भी मुशर्रफ दौर में मेरा ख्याल 26 लाख गोशवारे हुए थे। मेरा ख्याल है, दौर मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे याद है कि उस साल ऑडिट खत्म कर दिए गए थे। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा गोशवारे हुए थे जी जी, जमा। 26 लाख तक गोशवारे चले गए थे। वो अब्दुल्ला यूसुफ साहब के दौर में ये मामला हुए थे। राजा सना अख्तर साहब, टैक्स निज़ाम को बेहतर करने के लिए, क्योंकि आप चैम्बर को भी डील करते हैं, ताजिर बरादरी से भी आपका ताल्लुक है, आप क्या समझते हैं हुकूमत क्या करे? हुकूमत के पास एमरजेंसी के लिए कोई पैसे नहीं होते। जितना वो टारगेट है, वो टारगेट भी 28, अगर 4,000 अरब 5,000 अरब रुपए का इस दफ़ा 4,968 अरब का जो उन्होंने टारगेट रखा है, अगर उसको हम दो लफ्ज़ों में कहें ना, 2800 अरब NFC वार्ड में चला गया, 1200 अरब सूद की मद में चला गया। हुकूमत के पास क्या बचता है जो आवाम को डिलीवर करे, ताजिर बरादरी को डिलीवर करे? तो एक वाहद कमाई है, इनकम है, जो आमदन है, वो टैक्स की हुकूमत को। तो ताजिर बरादरी को किस तरह नेट में ला सकती है? किस तरह क्या आसानी पैदा कर सकती है? फिर बात वही आती है खौफ वाली। नहीं, खौफ तो छोड़ दे, अच्छा, खौफ इस हट के हम थोड़ा सा आ जाते हैं। अगर आप जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं जी जी, उनका ही बार बार आपने खून निचोड़ना है, बार बार उनको ही आपने पीसना है, उनको ही ग्राइंड करना है। राज साहब, वो जो नए टैक्स पेयर के लिए वो मिनिस्ट्री लाते हैं, सेल टैक्स की दूसरी स्कीमें आ रही थी, ताजिर बरादरी सारी सड़कों पे आ गई थी। मैं आपको बताता हूँ ना, बात ये होती है कि आप किसी तरीके से काम करें, जब तक आप जो आपका स्टेक होल्डर है उसको आप कॉन्फिडेंस में लेके काम नहीं करेंगे तो काम आपका सिरे नहीं चढ़ेगा, जी, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। एक बाज़ार है, उसके अंदर अगर 3,000 दुकानें हैं तो उसमें 500 लोग जो हैं वो टैक्स नेटवर्क पे हैं, बाकी टैक्स नेटवर्क पे नहीं हैं। तो उनको टैक्स नेटवर्क पे लाने के लिए जी जी, आप वहाँ की जो लोकल उनकी तंजीमें हैं उनको एतमाद में लें, उनको कॉन्फिडेंस में लें, उनको साथ लेके वो लोगों को तरगीब दें, लोगों पे डंडा ना बरसाएं। राज साहब, जब तजावुज़ात के खिलाफ हुकूमत ने जब नई नई हुकूमत आई थी थोड़ा सा एक्शन लिया था तो पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बन गया था। हुकूमत के शुरू में खिलाफ हो गए थे, नहीं, थोड़ा सा एक देखिए, तजावुज़ात के खिलाफ मेरी- अगर टैक्स मेरी नेट में बात लाने के लिए सुनिए, थोड़ा सा एक्शन हुआ, देखिए, जी आपकी ताजिर बरादरी फिर क्या देखिए, करेगी? रद्द-ए-अमल क्या होगा? तजावुज़ात में ना वो एक अलग सब्जेक्ट है। तजावुज़ात में आप उन लोगों को अगर रगड़ते हैं जो बेचारा बिल्कुल अपनी किसी बड़ा लंबा ये एक अलग इस पे प्रोग्राम रखें, ये तो बड़ी एक नहीं, मैं तो बड़ा मिसाल दे रहा हूँ sensitive राज साहब, issue है। मैं सिर्फ मिसाल दी है। मैं बहुत मैं सारी अगर वही रद्द-ए-अमल टैक्स पेयर के ऊपर देखिए, आजमाया जाए, एक जी, जी, गवर्नमेंट के अंदर एक हाउसिंग कॉलोनी बनती है, वो LDA अप्रूव करता है, उसके बाद जाके अगली गवर्नमेंट आती है, वो उनको गिराना शुरू कर देती है। तो फिर ये नाजायज़ तजावुज़ात मैं समझता हूँ ये गलत है। पहली गवर्नमेंट आप ये देखें कि एक बंदा उसकी सारी की सारी उम्र की जमा पूंजी जो है वो उस पर उसने लगाई, एक घर बनाया उसने 1 करोड़ 1.5 करोड़ का लेके, अगली गवर्नमेंट आई उसने कहा जी कि ये तो इसका नक्शा पास नहीं है और ये ज़मीन नाजायज़ है, और उसके बाद फिर उसको बिल्डोज़ कर दिया। ये जुल्म है, उसकी आप नाजायज़ तजावुज़ात की बात ना करें। बात हो रही है कि टैक्स कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए जब तक नए टैक्स पेयर आप नेटवर्क में नहीं लेके आते उस वक्त तक टैक्स नहीं बढ़ेगा। और कोई सिंपल सा, आसान सा,
شارٹ سا راستہ آپ لوگوں کو بتائیں جس سے وہ لوگوں کو پرابلم نہ ہو. رائے صاحب حکومت کے وزراء، ان کے سینیٹر، ان کے نمائندے آپ کے چیمبرز میں آتے ہیں، وہاں ان سے وہ اپیل بھی کرتے ہیں، درخواستیں بھی کرتے ہیں. آپ کا چیمبر بندہ جو اینٹین ہولڈر نہیں ہے اس کو اپنا ممبر نہیں بناتا، پھر وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ 500 ایک مارکیٹ میں 3500 ہیں کہ 3000 ہیں تو 2500 اپنے ریٹرن جمع نہیں کرواتا، 500 کرواتا ہے. ان کا کیا گناہ ہے جو نہیں؟ یہ دیکھیں اب اس میں چیمبر بھی ذمہ دار ہے. اس میں جتنے بھی چیمبر ہیں، چاہے وہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے یا ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک چیمبر موجود ہے، سب چیمبرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے اس ایشو پہ بیٹھیں، بات کریں. جب تک ٹیکس نیٹ ورک آپ کا نہیں بڑھے گا، آپ کے ٹیکس کے اندر، اس کے گراف کے اندر آپ بلندی نہیں لا سکتے. یہ آپ لکھ لیں. اور لوگ اس وقت تک، جب تک آپ لوگوں کا کانفیڈنس بحال نہیں کرتے ایف بی آر پہ، ٹیکس نیٹ ورک کے جو ادارے ہیں ان پہ، جب تک ان کا اعتماد بحال نہیں ہوگا، اس وقت تک لوگ جو ہیں وہ اپنے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ ورک سے دور ہی رکھیں گے. اگر جو گوشوارے جمع نہیں کرواتے ان کو پر کوئی آج تک حکومت نے ایکشن نہیں لیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو جس طرح وہ ابھی افتخار صاحب کہہ رہے تھے 26 لاکھ گوشوارے عبداللہ یوسف کے دور میں ہو گئے تھے، مشرف کی حکومت تھی، جو 13 لاکھ پہ آ گئے، 11 لاکھ پہ آ گئے، اب پھر 26 لاکھ پہ چلے گئے. جو اس وقت گوشوارے اب تک نہیں جمع ہوئے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. اگر حکومت ایکشن لیتی ہے تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کی تاجر برادری سڑکوں پہ آ جاتی ہے، ان کو کس طرح کور کیا جائے؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ جو ہے وہ کووڈ-19 آیا، جی گورنمنٹ کو مارکیٹیں بند کروانے کی ضرورت پڑی. 9 سے 7 خود بخود دکانیں بند ہو گئیں. پہلے یہ کام مشکل تھا، اب گورنمنٹ کے لیے آسان ہو گیا. اسی طرح بہت سارے کام جو ہے وہ اگر گورنمنٹ ریاست کی رٹ قائم ہو تو ہر معاملہ صحیح ہو سکتا ہے. صحیح ہو سکتا ہے. جہاں تھوڑی سی سختی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو سختی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. لوگوں کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جب آپ کوئی انسینٹیو دیں گے تو لوگ محب وطن ہیں، لوگوں کو پتہ ہو کہ میرا پیسہ جو ہے وہ ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو وہ یقیناً اپنے آپ کو ٹیکس رقم میں لے کے آئے گا. سڑکیں جو بن رہی ہیں، حکومت اتنی سہولتیں دے رہی ہے، پیرس بناتی جا رہی ہے ہر شہروں کو، تو یہ ٹیکس کا پیسہ ہی ہے نا جو اس میں لگ رہا ہے. حکومت اپنے پاس سے تو نہیں لگاتی، کوئی بھی حکومت آتی ہے، عوام کا پیسہ ہے جس کو خرچ کیا جاتا ہے سڑکوں پر، ہاسپٹلز پر، ایجوکیشن پر. ان کے پیسے سے سارے سہولتیں ان کی مل رہی ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا المیہ ہے، وہ بتانے سے گریزاں رہتے ہیں. ہمارے جو حکمران ہیں وہ بتانے سے گریزاں رہتے ہیں، یہ آپ کا پیسہ، آپ نے جس علاقے میں جتنا ٹیکس دیا تھا اس بندے کو بلائیں، یہ علاقہ آپ کا ہے، آپ نے اتنا ٹیکس دیا ہے، یہ آپ کا پیسہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، پھر اعتماد بحال ہو سکتا ہے. دیکھیں، اگر ایک حکمران کسی روڈ کا افتتاح کرتا ہے اور اس روڈ کے یا پل کے افتتاح کے پہلے وہ اپنی تصویر لگا دیتا ہے وہاں، بیانیے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جی جس بیانیے کو کہہ رہے ہیں، بیانیہ اس کا بیانیہ نہیں ہونا چاہیے، عوام کا بیانیہ. یہ آپ لوگوں کے ٹیکس کی وجہ سے یہ پل بنا ہے. جی جی. تو یہ تختی لگنی چاہیے کہ یہ فلاں سال 2020 میں 2019 میں جو ٹیکس اکٹھا ہوا تھا اس ٹیکس میں سے اتنا پیسہ اس پل کی تعمیر پہ لگا ہے. اگر وہ پل آپ کسی ملک کی امداد کی وجہ سے بناتے ہیں، کسی آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک سے قرضہ لے کے بناتے ہیں، تو پھر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ شیک ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو ہم نے ٹیکس دیا تھا وہ کہاں گیا. تو یہ حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی تصویری جو ان کی تختیاں ہیں، وہ اس کو اناگوریشن جو سٹون لگاتے ہیں اس پہ یہ لکھ کے لگائیں کہ یہ فلاں سال اتنا ٹیکس فلاں سیکٹر سے آیا تھا، اس سے ہم نے یہ سڑک بنا دیا، یہ پل بنا دیا. ویسے آسان طریقہ نہیں ہے، کسی کو سیمینار ہو یا ورک شاپ ہو یا کوئی جلسہ ہو تو ہم جتنی تعریفیں اپنے لیڈر کی کرتے ہیں یا حکمران کی کرتے ہیں یا بیوروکریٹ کسی کی بھی کرتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں عزت مآب جناب 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 جناب، اگر اس کے ذریعے یہ کیا جائے اس نے اتنا ٹیکس دیا اس ملک کے لیے، اس نے یہ ملک کا یہ فائدہ کیا ہے، ملک کے لیے اس نے یہ فائدہ کیا ہے، اس کی وہ چیزیں لوگوں کے سامنے لائی جائیں، اس سے بھی بہتری نہیں آ سکتی ہے. جتنی آپ اس کو ٹیکس پیئر کو رسپیکٹ دیں گے، جتنی زیادہ رسپیکٹ دیں گے، ہزاروں بندوں کو مجمع، ایک بندہ رائے صاحب ایک بندہ بتا رہا ہے رائے صاحب نے اس ملک کے لیے اتنا ٹیکس دیا ہے، اتنی اپنی کمائی سے، اتنی جائز کمائی سے، محنت کی کمائی سے اس ملک کی ترقی کے لیے اتنا پیسہ دے رہا ہے، لوگ اس کی رسپیکٹ کرنا نہیں شروع کر دیں گے. سر ایک مثلاً بینک کے اندر یا کسی جگہ پہ آپ بل جمع کروانے جاتے ہیں تو ایک کھڑکی بنی ہوتی ہے سینئر سٹیزن. جی اب شروع کیا سال سے شروع ہوا. جی اب اگر ایک ہم کھڑکی ایسی کو بنا دیں جس میں ٹیکس پیئر کے لیے خصوصی طور پر ٹیکس پیئر جو ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہے اس کو آپ کسی اچھے طریقے سے لائن میں کھڑا ہونے کی بجائے اس کو اندر آپ لے جائیں اور ایک رسپیکٹ دیں گے،
मेरा नहीं ख्याल कि लोग छोटी छोटी चीज़ें जो रिस्पेक्ट मांगती है ना, हर इंसान की ख्वाहिश होती है मुझे रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले। इफ्तिखार साहब, आपके पास क्या प्रपोजल है? 2 मिनट हैं सर, गोशवारे के हवाले से भी और टैक्स निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से भी। राय साहब ने अपनी तजावीज़ थी वो हमने पहुंचा दी अपने नाजरीन तक, व्यूवर तक, हुकूमत तक। आप क्या कहते हैं? गोशवारे के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि वो टैक्स रेट्स हैं। जी जी, टैक्स रेट जो हुकूमत 2 साल से करी, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हाँ जी। आप कैसे कोई नया टैक्स नहीं लगा, टैक्स रेट बढ़े, वो क्या? टैक्स रेट बढ़ गए। जैसे लास्ट ईयर जो था, मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताना चाहूँगा। जी जी। लास्ट ईयर अगर आपकी इनकम 8 लाख थी तो उस पर सिर्फ 1,000 रुपया टैक्स था। ठीक है। लेकिन इस साल वो टैक्स बढ़ गया और वो टैक्स 30,000 रुपया हो गया। 1,000 से 30,000? 30,000 रुपया। तो ये टैक्स में इजाफा ही हुआ है ना। अगर जिससे इनकम 12,000 थी जी, वो पहले 12 लाख थी, 12 लाख थी, वो 2,000 टैक्स वो देता था। 2,000 टैक्स देता था। इस दफ़ा वो 70,000 रुपये टैक्स देगा। ये कितने फीसद आप समझते हैं बढ़ गया टैक्स? ये तो आप देख लें 1000 टाइम्स ही तकरीबन बढ़ गया कि 1,000 से 30,000 हो गया। और जो 12 लाख से 18 लाख में जाएगा उसका क्या बनेगा फिर? 12 लाख से 18 लाख वाला जो है उसका 70,000 तकरीबन टैक्स। 12 लाख से 18,000 वाले का टैक्स होगा 1,20,000 से ऊपर जाएगा फिर? नहीं, वो टैक्स बन जाएगा तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपया। सही कह रहे हैं। अब बेहतरी की तजावीज़ क्या है सर? बेहतरीन तजवीज़ तो ये है कि पहले तो हुकूमत को इस दफ़ा चाहिए था कि ये कोविड की वजह से हालात इतने ख़राब हैं, वो टैक्स रेट को कम करते हैं। टैक्स रेट वो पिछले वाले को कैरी कर देते। कम से कम लोगों को एक इंसेंटिव दिया जाता कि आप पुराना ही टैक्स दें। ये टैक्स देना इस वक्त लोगों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि आपके सामने ही है कोविड की वजह से हालात कितने ख़राब रहे हैं। जी जी। दुकानें बंद रही हैं, ऑफिसेज बंद रहे हैं, लोगों का हकीकत में काम नहीं हुआ। अच्छा, टैक्स लाइन में कोई भी हुकूमत ने कोरोना की वजह से कोई रिलीफ ऐसा है जो दिया है जिसको हम खुशी से कह सकें ये हुकूमत ने रिलीफ तो बस एक वो बिजली के बिलों में ही मिला है कि आपको 2-3 महीने के जो बिलों में रिलैक्सेशन दे दी गई है ताजिर बराती को, वही एक रिलैक्सेशन। ये ना आप इस महीने ना जमा करवाएं, अगले में 3 नहीं, उसमें कोई डिस्काउंट भी दी गई है जी। वो कैटेगरी टैक्स पेयर को, टैक्स पे कमर्शियल मीटर्स जो थे उस पर डिस्काउंट दी गई है। जितनी आपकी कंजम्पशन थी या आपकी जो बिल थे उसके हिसाब से उन्होंने कुछ उस पर दी है। सर आखिरी सवाल, टैक्स गोशवारा जमा करवाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये कौमी फरीज़ है, क्यों ज़रूरी है? टैक्स गोशवारा जमा बिल्कुल करवाना चाहिए, हमारा एक कौमी फरीज़ा है, हमें टैक्स अदा करना चाहिए, लेकिन इस पर खौफजदा भी नहीं होना चाहिए, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जहाँ आपको खौफ नज़र आता है वहाँ बेहतरी की तरफ भी कदम होता है, क्योंकि आपके सारा साल में बिल्कुल आपको हुकूमत विद होल्डिंग की सूरत में जहाँ 3% कटना है वहाँ 6% कटना है, जहाँ 10% कटना है वहाँ 20% कटना है। बिल्कुल, वो आपको टैक्स रेट में भी रिलैक्सेशन मिल जाती है, आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। अब तो इस तरह का आप जहाँ भी वीज़े के लिए भी अप्लाई करेंगे तो वो आपसे टैक्स गोशवारे मांगते हैं। इफ्तिखार शबीर साहब आपको बहुत शुक्रिया, राय साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।